ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں محبت بھرا سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ظلم و بربریت کا بازار اس وقت دنیا میں گرم ہے، غزہ کے نہتے لوگوں پر لگاتار بربریت اور حیوانیت کے حملے ہو رہے ہیں، معصوم ننھی جانوں کو لیا جا رہا ہے، اور ان کا قصور بس اتنا سا ہے کہ وہ ایک ظالم و جابر اور غاصب صہیونی حکومت کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں۔ غزہ کے لوگوں کا اور کوئی جرم نہیں جن کو اس طرح ظلم و ستم کا شکار کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا خاموش ہے۔ دنیا کی خاموشی، خاص کر عرب دنیا کی خاموشی پر ہمیں نہ تنہا افسوس ہے، بلکہ ہم ہر اس خاموش عرب کے لیڈر پر بھی لعنت کرتے ہیں کہ جو اتنے سارے مظالم دیکھ کر کے بھی خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ فاروق بھائی، اگر یہ لوگ جو بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے لاکھوں کروڑوں ریاض درہم و دینار خرچ کرتے رہے، اگر اس کا آدھا بھی غزہ کے مسلمانوں کے لیے مخصوص کرتے تو آج غزہ کے لوگوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس قدر ظلم و بربریت کا بازار ادھر گرم کیا ہوا ہے، اور ادھر ان لوگوں نے چپکے سے اس صہیونی حکومت کو مضبوط کیا ہے۔ بارہا ہم نے کہا ہے، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں، امت مسلمہ جب تک اس حقیقت کو درک نہیں کرے گی کہ یہود اور سعود دونوں کے مل جانے کی وجہ سے آج امت مسلمہ پر یہ ساری مصیبتیں ہیں، یہ سارے فرقہ واریت کے واقعات ہیں، یہ دہشت گردی ہے، یہ داعش اور آئیسس کا گروپ کے جس کا ایک لیڈر ابھی کچھ دنوں پہلے اس نے ایک عجیب و غریب بیان دیا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ وہاں عراق میں تو اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بشار الاسد اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ غاصب ہے، ان کو ہٹنا چاہیے، تو اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں آپ کچھ جہاد کرتے؟ تو بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو، سر جھکائے اور سر جھکا کر کے شرمندگی کا اظہار کرے، اس نے یہ بیان دیا ہے کہ اصل میں غزہ کے لوگوں نے ہمیں قبول نہیں کیا، ہمارے پرچم کو اور ہمارے علم کو قبول نہیں کیا، یعنی داعش ان کے نظریات کو قبول نہیں کیا، اور چونکہ ایران ان کو سپورٹ کر رہا ہے اس لیے غزہ کے لوگ شیعہ ہو گئے ہیں۔ دیکھیں نا، ایران سپورٹ کرے تو وہ شیعہ ہو گئے ہیں، اور خامخواہ ایران کی وہ جو ہے راکٹس کو اسرائیلی عوام پر پھینک رہے ہیں۔ مظلوم اسرائیلی عوام کیا کرے؟ وہ اس کو بہانہ دیا ہے تو وہ مار رہا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ غزہ کے لوگ خود قصوروار ہیں اور اسرائیل مظلوم ہے۔ اب یہ ایک آئیسس کے ایک مفتی کا جب بیان سامنے آ گیا تو بات واضح ہو گئی کہ یہود و سعود، یہ جو دہشت گرد ہے یزیدی، وہ جو صہیونی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر امت مسلمہ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب تمام امت مسلمہ کو ہوش کے ناخن لینا ہے، شیعہ سنی کے اختلافات جو ہیں اس کو کم رنگ کر کے مشترک دشمن کے مقابل میں ایک ہو جانا ہے۔ اب مشترک دشمن کون ہے؟ ایک یزیدی قوت ہے مسلمانوں کے اندر، ایک مسلمانوں کے باہر صہیونی طاقت ہے۔ ان دونوں کے مل جانے پر کم از کم ہمیں ہوش آنا چاہیے، اور شیعہ سنی ایک ہو کر کے صہیونی طاقت کے مقابل میں اور یہودی سوچ رکھنے والی یہی سعودی سوچ کے مقابل میں ایک ہو جانا چاہیے۔ ناصبی اور خارجیوں نے ہی امت مسلمہ میں فرقے ڈالے ہیں، اور ان کی طرف سے ہی تباہیاں آئی ہیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا تعلق بھی ماضی میں انہی ناصبیوں سے رہا ہے کہ آپ اگر دیکھیں، اب اگر مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو کب لیں گے؟ اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے نا۔ اب تو واضح سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ ایران نے اگر کہا ہے کہ ہم فلسطین کی مدد کرتے ہیں اور اپنی مشکلات کے باوجود ہم تیار ہیں، تو اب تو سمجھ لینا چاہیے نا کہ یہ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حق پرست ہیں، مولا علی کے ماننے والے ہیں، اور مولا علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ مولا نے فرمایا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، تم ظالم کے مقابل میں سخت ہو جاؤ
اور مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے چلے جاؤ، چاہے مظلوم کسی بھی مسلک کا، کسی بھی زبان بولنے والا، کسی بھی ملک کا ہو، مظلوم کی حمایت کرنا ایک شیعہ کے لیے، ایک علی والے کے لیے سب سے اہم کام ہے۔ تو یہ بات سمجھیں، یہاں شیعہ سنی کے اختلافات کو اپنی ایک طرف رکھ کر کے کم از کم اس معاملے میں آ کر کے ایک ہو جائیں۔